بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے سورۃ اللہب۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تب جب مشدد حرف پر رکیں تو شدت کے ساتھ رکتے ہیں۔ تب یعنی ہونٹ جڑے رہیں گے، یا تب قلقلہ کر دیں گے تو بات نہیں بنے گی، کیونکہ اس پر شد آ گئی ہے۔ اب ہم شدت کے ساتھ تب، تاکہ یہ دو حرف پڑے جائیں۔ ما اغنی عنہ، ما اغنی عنہ، مالہ وما کسب، وما کسب۔ دیکھا اس وقت میں اور اس میں کتنا فرق؟ یہ تھا تب اور یہ ہے کسب۔ کسب سیصلی، سیصلی نارا ذات لہب، ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب۔ تا اور تو دونوں کی آواز میں فرق ہے۔ تا تو، تا تو، تو میں زبان ذرا چپک رہی ہے تالو سے۔ حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ آج تجوید کا تھوڑا اجرا کر لیتے ہیں۔ اجرا کس کو کہتے ہیں؟ اجرا ہوتا ہے جاری کرنا۔ جاری اس کو کیا جاتا ہے جو طے کر لیا گیا ہو، جو قانون ضابطہ طے کیا ہو اور جاری کرنے والوں نے سمجھ لیا ہو۔ انتظامیہ جو بھی ہے کسی قانون کو طے کرتی ہے، پھر اس کو سمجھتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کا اجرا کرتی ہے، نافذ کرتی ہے۔ تو ہم قوانین تجوید تو جان چکے، سمجھ بھی چکے، اب ہم ان کا اجرا کر رہے ہیں، نفاذ کر رہے ہیں، اور اس کی مشق اچھی طرح ہو رہی ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں یدا کی مد کتنی بڑی ہوگی؟ بڑی مد ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ آگے حمزہ آ گیا ہے، تو دا اتنی مد تھی، جب آگے حمزہ آ گیا الف کی صورت میں تو یہ 3 گنا بڑی ہوگی۔ تو پڑھیں گے دا، ابھی کو کتنی مد دیں گے؟ چھوٹی یا بڑی؟ چھوٹی مد۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آگے حمزہ نہیں ہے، اس کو ہم زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ یہاں دیکھیے کہ ماں کو کتنا لمبا کرنا ہے بولا؟ بڑا کرنا ہے یا چھوٹا؟ ہاں تھوڑا لمبا کرنا ہے۔ ماں اگنا، بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑی ہوگی ماں، اور جب آگے حمزہ آ گیا تو ماں، اتنا لمبا اس کو کھینچیں گے۔ یہاں دیکھیے اس میں کوئی بڑی مد ہے؟ اس لائن میں، اس لائن میں نہیں ہے۔ یہاں زبر کے بعد الف نہیں آ گیا؟ وامرأتہ،
یہاں مد کیوں نہیں ہوتی؟ الف نہیں آ گیا، یہاں الف نہیں ہے. وجہ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، حرکت اور سکون سے خالی ہو. یہاں دیکھیں جیسے الف ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں، الف پر کچھ بھی نہیں. اس الف پر زبر آ گئی تو اب یہ الف نہیں رہا، حمزہ بن گیا. یہاں تو پھر عین کا سرا دیا ہوا ہے حمزہ، اس لیے یہاں پہ مد نہیں ہوگی. اس کے اندر کتنی مدیں ہیں اس لائن میں؟ جی چھوٹی مدیں ہیں. کتنی ہیں اس لائن میں؟ دو ہیں، ایک ہے فی اور دوسرا ہے جی، اور تیسری ہاں. چار ہو گئی، تین ہو گئی، تین مدیں ہیں. اچھا نون کے قاعدے دیکھیں. نون یہاں پہ کتنی بار ساکن آ رہا ہے؟ ایک یہاں آ رہا ہے نون ساکن. تو نون ساکن ہو تو ہم نے پڑھا تھا اس پہ اقلاب بھی ہوتا ہے، نون ساکن پہ ادغام ہوتا ہے، نون ساکن پہ اظہار ہوتا ہے، نون ساکن کی وجہ سے اخفا ہوتا ہے. ان میں سے کون سا ہے؟ ان چار میں سے انہو پہ اظہار ہو رہا ہے. کیوں کہ ہم آگے ہاں آ گیا، نون ساکن کے بعد ہاں کن حروف میں سے؟ حلقی میں سے، جن کو حروف اظہار بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہاں اور نون ساکن کہیں ہے یا تنوین ہے؟ یہ تنوین ہے جی، یہ بھی تنوین ہے. تنوین پر بھی تو نون ہی ہوتی ہے، یہ بھی تنوین ہے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ لہابوں پر ادغام ہوگا. کیوں بلا؟ نون جو ہے یہ نون کی آواز واو میں داخل ہو گئی ہے، اور یہ 6 حروف کا گروپ ہے. ایک واو ہے اور باقی کون سے ہیں؟ یمون، یہ ہے یمون، اور ایک را بھی، اب لام اور را بھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ واو آ گئی تو ادغام ہو گیا اور ساتھ گننا بھی ہے. یہ 4 آ جائیں تو ساتھ گننا بھی ہوتا ہے، اور یہ 2 آ جائیں تو گننا نہیں ہوتا، البتہ ادغام ہوتا ہے. اور یہاں تنوین آ رہی ہے، یہاں بھی نون کی آواز ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان 4 میں سے اخفا ہو رہا ہے. بالکل درست ہے، کیونکہ جو اس کے اندر زاد ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے. اس تنوین پہ کیا ہوگا؟ لہابن پر. جی کامران صاحب کہتے ہیں مجھے تو بھول گیا ہے. اور سپیکر میں کیا کہا تھا جی 9 نومبر کو بچوں نے؟ وسیم صاحب آئے ہوئے ہیں. ایک بچہ بڑبڑایا جب بیت بازی ہونے لگی نا، وہ کہنا سانو تو آتا ہی نہیں یار. تو آج کامران صاحب نے کہا یار یہ تو مجھے بھول گیا. اچھا بہرحال یہ یاد ہے کرنے کے لیے ہے. اب یہاں دیکھو تنوین کے بعد کیا آ گیا ہے؟ تنوین کے بعد واو آ گیا نا، واو. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ یہ بھی تنوین آ رہی ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ادغام. کیوں؟ میم آ گئی ہے. نون ساکن کے بعد میم آ جائے یا واو آ جائے جو کہ ان میں سے ہے، ادغام ہوتا ہے اور ساتھ گننا بھی. اس نون ساکن پہ کیا ہوگا؟ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم مسد، ادغام ہوگا. کیوں بلا؟ نون ساکن کے بعد دیکھیں میم آ گئی، یا میم واو نون یمون، یہاں بھی ادغام ہوگا. تو 3 ادغام ہم نے پڑھے، اور یہ تینوں ادغام گننے والے ہیں. لام یا را ہوتی تو پھر گننا نہ ہوتا، صرف ادغام ہوتا. تو یہ ہمارا اجرا ہو گیا الحمدللہ. مسد بھی ہے، یہ ہے مسد، یہاں سے لیا نام اس کا. مسد کہتے ہیں مونج، مونج، مونج نہیں کٹ دے فریدا مینو مونج کرتے نکی کر کر کٹ، پر خزانے رب دے جو باوے سو لٹ.
جی جی پہ لین ہو رہا ہے. جی پر کیا ہو رہا ہے بلا غنہ نہیں ہو رہا, یہاں مد ہو رہی ہے, زیر کے بعد یا ساکنہ آ گئی تو یہ مد ہے, لین نہیں ہے. جی اب آپ ایک دوسرے سے تلاوت سن لیجیے.